یہ کچھ آداب تھے. سورہ حشر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وما آتاکم الرسول، رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ. ایک مفسر لکھتا ہے السنت کلھا فی آیت واحدہ، پوری سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے. جی پوری سنت اگر آپ کو بیان کرنی ہو، کوئی کہے کہ اپنے رسول کی پوری سنت بتا دو ایک جملے میں، اللہ نے بتا دیا کیا؟ رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سنت کو ایک آیت کریمہ میں بیان کر دیا ہے. السنت کلھا فی آیت واحدہ، پوری سنت رسول کی ایک آیت میں بیان کر دی گئی. رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ. دیٹ از کالڈ سنہ. یہ ایسے آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. غور سے سن رہے ہیں جی؟ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. ایک مفسر اس آیت کریمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، آیت کریمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہیں دیکھنا چاہیے، تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے. ایک مفسر اس آیت کریمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا مات ابن آدم قالت بنو آدم ما ترک وقالت الملائکۃ ما قدم. جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مر گیا، چھوڑا کیا ہے؟ چھوڑا کیا ہے؟ وقالت الملائکۃ ما قدم، فرشتے یہ بولتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ مال. اور فرشتے کہتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے. تو ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں صرف پیچھے چھوڑنے کے لیے، محنت ہم نہیں کر رہے آگے بھیجنے کے لیے. یہی کہا گیا ہے جی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. انسان بولتا ہے کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے بولتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے. تو ہم لوگوں کی ساری تگ و دو اور زندگی کی ساری دوڑ دھوپ کا محور یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیچھے کیا چھوڑ دیں. جی ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں آگے کیا بھیجنا ہے. جی فرشتے بولتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے، اور یہ جو آگے آپ نے بھیجا یہی کام آنے والا ہے. پیچھے تو سب جھگڑے کی جو جڑ ہے، وہ جھگڑے کی چیز ہے. سب وہ کہتا میرا اتنا ہوا، وہ کہتا میرا اتنا ہوا، کہتا میرا اتنا ہوا. اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے. سورہ ممتحنہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور آپ کے ساتھیوں میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں میں ایک اسوہ ہے. اسوہ کیا ہے وہ بتایا گیا. اور ان کی ایک دعا ہے حضرت ابراہیم کی اور ان کے ماننے والوں کی. دعا دیکھیں کتنی عجیب ہے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے. کیا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ مت بنا. ہم ذرا اس آیت کریمہ کی تشریح کرنا چاہیں گے اس دعا کی. ہمارے درمیان یعنی ہمارے لیے کافروں کو فتنہ مت بنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے اوپر انہیں مسلط مت کر دے کہ ہمارے دین کے لیے فتنہ بن جائیں. مدرسوں کو گرانے لگے، مسجدوں کو گرانے لگے. یہ فتنہ ہے، ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے تاکہ وہ ہمارے دین میں ہمارے لیے فتنہ بن جائیں. تو اے اللہ ایسا فتنہ انہیں مت بنا ہمارے لیے. اور دوسرے یہ کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کی مدد مت کر. کبھی کبھی اللہ کافر کی بھی مدد کرتا ہے کہ ذرا یہ جو میرے نافرمان ہے ذرا سبق سکھاؤ نا ان کو. جی سبق سکھاؤ ان کو، یہ بہت خراب ہو چکے ہیں، ان کو سکھاؤ سبق. تو اے اللہ ہمارے گناہوں کے سبب ہمارے خلاف کافروں کو طاقت مت دینا، ان کی مدد مت کرنا
کہ وہ فتنہ بن جائیں. ارے وہ کیسے فتنہ بن جائیں گے؟ وہ فتنہ اس وجہ سے بن جائیں گے کہ جب وہ دینی شعائر کو تباہ کریں گے اور مسلمان کچھ نہیں کر سکیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے ارے خدا کوئی چیز نہیں، اسلام ایک بیکار قسم کا مذہب ہے. تو جو لوگ اسلام کی طرف مائل بھی ہوں گے وہ اسلام قبول نہیں کریں گے، تو یہ کافروں کے لیے فتنہ ہے. تو ہمیں ان کے لیے فتنہ مت بنا اور انہیں ہمارے لیے فتنہ مت بنا. جی یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے. دعا سمجھ میں آ گئی؟ ان کو ہمارے لیے فتنہ مت بنا اور ہم کو ان کے لیے فتنہ مت بنا. بڑی پیاری دعا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اور یہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے اور بہت ہی پیاری دعا ہے. اس کے بعد سورہ صف ہے. اس کا نام سورہ صف کیوں ہے؟ نام ہی سے واضح ہے کہ تمام مسلمانوں کو اعدائے اسلام کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے، ایک صف میں آ جانا چاہیے. جی سورہ صف ایک صف میں آنا چاہیے. آج مسلمانوں کا شیرازہ منتشر ہے، ہر ایک ہے وہ اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، جسے دیکھو اپنی ڈفلی بجایا جا رہا ہے، اور اس قدر انتشار ہے کہ اس انتشار کا فائدہ دوسروں کو مل رہا ہے. سورہ صف کا نام سورہ صف اس وجہ سے ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک صف میں آ جانا چاہیے. جی فرمایا گیا اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے جو کرتے نہیں ہو. اس کے اندر ایک نکتہ ہے، کیا؟ کہ اگر وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا یہ شرعاً مذموم ہے. کوئی وعدہ کرو تو. اسی سے ایک مسئلہ اور نکلا کہ اگر آپ نے اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لی ہے تو پورا کیجئے. جیسے آپ نے نذر مانی، اے اللہ میں تیری راہ میں ایک بکرا قربان کروں گا، اے اللہ میں تیری خوشی کے لیے تیری رضا کے لیے 3 دن کو روزے رکھتا ہوں. یہ نذر مانتا ہے. اب یہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، پورا کرنا چاہیے اس کو. اور ایک ہے نذر معلق، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو. جیسے اے اللہ اگر میں اس بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو میں تیری راہ میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. اگر آپ اس بیماری سے شفا یاب ہو گئے تو 10 مسکینوں کو کھلائیے، ورنہ نہیں. جی یہ نذر معلق ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے. تمام انبیاء کی طرف ان کے قوم کی نسبت ہے، لفظ قوم کی نسبت ان کی طرف. قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ایسا ہے نا قرآن میں، صالح کی قوم، ہود کی قوم، نوح کی قوم. تو لفظ قوم کی اضافت ان کے انبیاء کی طرف، قوم صالح. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی پکارتے ہیں، انبیاء کیا پکارتے تھے؟ یا قوم، اے میری قوم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خطاب کرتے تو کیا بولتے تھے؟ یا بنی اسرائیل. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کہ جتنے انبیاء ہیں ان کے باپ ہیں، ماں ہے، اور باپ ہی سے قوم بنتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہی نہیں، لیس لہ اب، ان کا کوئی باپ نہیں. اور جب باپ نہیں ہے تو قوم کیسے بنے گی؟ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں یا قوم نہیں بولتے، اے میری قوم، اس لیے کہ ان کا باپ ہی نہیں نا. اور قوم جو بنتی ہے باپ سے بنتی ہے. جب بھی بولتے تو کہتے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. اسرائیل کون؟ اسرائیل یہ ہیبریو کا لفظ، ہیبریو زبان کا ورڈ ہے، عبرانی ہے. اسرائیل جیسے عبداللہ، اسرا مانے بندہ، ایل مانے اللہ، اللہ کا بندہ عبداللہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، لقب ہے ان کا. اور کیا بولتے ہیں وہ؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ. کیا بولتے ہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. I am a messenger of Allah. میں اللہ کا رسول ہوں. یہ کیا بولتے ہیں؟ یہ کیا بولتے ہیں؟
کہ یہ سن آف گاڈ ہیں، یہ اللہ کے بیٹے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اپنی زبان سے، اور سورہ مریم میں بول رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سلیب ہوں، انی عبداللہ. یہاں کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ. اور یہ کیا بولتے ہیں کہ تینوں اقانیم میں سے ایک اقنوم ہوں، تین میں کا تیسرا، یہ تو نہیں کہا انہوں، یا ثالث و ثلاثہ، تین میں کا تیسرا، تین اقانیم میں سے ایک اقنوم. اسی طرح سن آف گاڈ ڈائریکٹ انہوں نے کہا انی رسول اللہ. اور یہی ان کا مرتبہ ہے، یہی ان کا رتبہ ہے. اس رتبے کے آگے ایک ذرہ برابر بھی آگے نہیں، اس رتبے سے آگے نہیں، ایک ذرہ برابر. اس کے بعد سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت ملک، ملک مینس بادشاہ، بادشاہ، اس کے ساتھ قدوس کی صفت آئی ہے. دو صفتیں ایک ساتھ ہیں. دیکھیے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس. ملک بادشاہ اور قدوس، یہ صفت لانے کی کیا ضرورت تھی ملک کے بعد؟ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے اندر بڑے نقائص ہوتے ہیں، بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ کسی کی طرفداری کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انصاف نہیں کرتے، جان بوجھ کر کے انصاف نہیں کرتے. ان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر نقائص ہوتے ہیں، کبھی وہ ظلم پر آمادہ ہو جاتے ہیں. لیکن میں بادشاہ ہوں، لیکن قدوس ہوں، میں پاک ہوں، میں یعنی میں کبھی بھی نا انصافی نہیں کرتا. دنیا کے بادشاہوں کی طرح میرے اندر نقائص نہیں ہے، میرے اندر کمیاں نہیں ہیں. میں ایسا بادشاہ ہوں جو ان تمام نقائص سے اور ان تمام کمیوں سے، تمام خرابیوں سے پاک ہوں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ملک کے ساتھ قدوس کی صفت یہاں ارشاد فرمائی ہے. فرمایا جنہیں کتاب دی جائے اگر وہ کتاب کی ناقدری کریں اور اس پر عمل نہ کریں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہو. آج ہماری مثال ویسے ہی ہے. قرآن جیسی عظیم الشان کتاب دی گئی ہے، مگر ہماری مثال ویسے ہے، ہاتھ میں تو لیے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں، گدھا نہیں سمجھتا میرے اوپر کیا چیز لدی ہوئی ہے. ایسے ہی قرآن کیا چیز ہمیں معلوم ہے، جیسے گدھے کو معلوم نہیں کہ میرے اوپر کیا لدا ہو. تو ہماری مثال گدھے جیسی ہے، لائک اے ڈونکی، ایک گدھے کی طرح ہم لوگ ہیں. ان کو کچھ معلوم نہیں ہمارے اوپر کیا چیز، اور ہم اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. عمل نہ کرنا، نہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف کتاب ہاتھ میں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے اس میں. جی کوئی آدمی جب کسی سے ڈرتا ہے تو بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے. اللہ فرما رہا ہے تم موت سے بھاگ رہے ہو، موت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تم موت سے بھاگ رہے ہو، موت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. آدمی جب بھاگتا ہے تو اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ موت سے ڈرتا مگر موت ہی کی طرف بھاگ رہے ہو. وہ بھی تیزی سے آ رہی ہے، یہ بھی تیزی سے بھاگ رہا ہے اسی کی طرف. کتنی عجیب بات ہے. تم جس موت سے بھاگ رہے ہو وہ موت تمہارے سامنے سے آ رہی ہو. یہ عجیب بات ہے. یہ بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم موت سے بچ جاؤ. تمہارے سامنے سے آ رہی ہے اور تمہیں پکڑنے والی ہے. ایک مفسر نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ گدھے کی جو مثال دی گئی ہے کہ کتاب دی گئی اور آدمی کتاب کی ناقدری کرے تو گدھے کی طرح ہے، یہ سورہ جمعہ ہی میں یہ آیت کیوں ہے؟ کسی اور سورہ میں بھی تو ہو سکتی تھی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ارے امام صاحب، خطیب صاحب، جو آپ خطبہ دے رہے کھڑے ہو کر کے یہاں، کہیں آپ کی مثال بھی تو ویسی نہیں ہے گدھے کی طرح کہ آپ کو کتاب دی گئی مگر آپ کتاب کی قیمت نہیں سمجھ رہے ہیں. تو ذرا ہوشیار ہو جائیے آپ کہ جمعہ کا خطبہ تو دے رہے ہیں آپ، کہیں آپ بھی تو کتاب کی ناقدری نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ ہی میں یہ آیت نازل فرمائی تاکہ خطیب کو متربع کیا جائے کہ تو ایسا مت بن جانا جیسا یہودی بن گئے کہ انہیں تورات جیسی کتاب دی گئی تھی مگر انہوں نے اس کتاب کی ناقدری کی اور ان کی مثال گدھے کی مثال ہو گئی کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائے، معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کیا لدا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ
جب اذان دی جائے جمعہ کی تو بے چھوڑ دو. دیکھو فسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وذروا البیع, ہم لوگ برابر پڑھتے ہیں لیکن سمجھا آپ نے کیا کہا جا رہا ہے؟ وذروا البیع, بیچنا چھوڑ دو, یہ کہا گیا. خریدنا یہ نہیں کہا گیا نا. وذروا البیع, بیع کا مطلب ہوتا ہے ٹو بائی, بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا, با یعنی کوئی چیز خرید, کوئی چیز بیچی اس نے, اور اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا. تو یہاں کہا جا رہا ہے وذروا البیع, بیچنا چھوڑ دو. خریدنے کا تو ذکر نہیں, یعنی خرید سکتے ہو, شاپنگ کر سکتے ہو, اذان ہوتی رہے, خالی بیچنا نہیں ہے, خالی بیچنا اس کی ممانعت ہے, تو خریداری کر سکتے ہیں. تو ایک مفسر اس کی تشریح کرتا ہے لِأَنَّ كُلَّ بَيْعٍ فِيهِ شِرَاءٌ, ہر بیع جو ہوتی ہے, ہر بیچنا, اس کے اندر خریدنا داخل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فَالْبَيْعُ فِيهِ قَبْضٌ وَأَمَّا الشِّرَاءُ فَفِيهِ دَفْعٌ, اس لیے کہ بیع کے اندر لینا ہوتا ہے, یہ لے لا دے, وہ پیسہ لیتا ہے, قبضہ کرتا ہے. تو جب بیچے گا تو سامنے والا پیسے دے گا نا, تو بیع میں خود شرع داخل ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرع کو بڑھایا نہیں. اللہ کوئی لفظ زیادہ نہیں کرتا, شارٹ میں بات کو بولتا ہے. وذروا البیع, بیچنا چھوڑ دو, اس لیے کہ بیچنے میں خود خریدنا داخل ہے. جی اس وجہ سے کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, اچانک اعلان ہوا کہ ارے مدینہ کے اندر بہت بڑا قافلہ آیا ہوا ہے, ارے غلے کا ہے, کپڑوں کا ہے, اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے, سب صحابہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے اچھی طرح. اور وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہی چھوڑ دیا, سارے نکل گئے مسجد سے. تو ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ وہ نکلے کیوں. اور دوسرے یہاں فرمایا گیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا, ایک ہے تجارت اور ایک ہے لہو, غفلت. ایک بات دیکھ رہے ہیں آپ, کتنی زبردست بات ہے یہ, دیکھیے آپ, یہ پہلے یہاں تجارت ہے, یہاں پہلی دفعہ تجارت, اس کے بعد لہو بعد میں ہے. اور یہاں دیکھیے آپ, لہو پہلے تجارت بعد میں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, پہلے یہ تجارت ہے اور اس کے بعد لہو ہے. اس بعد میں دیکھیں وہیں آگے پہلے لہو ہے بعد میں تجارت ہے. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ پہلے تجارت, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا, پہلے تجارت بعد میں, اور آگے خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. ایسا کیوں؟ بتایا یہ گیا کہ اگر آدمی جمعہ چھوڑ دیتا ہے غفلت کی وجہ سے, لہو, کسی کام میں مشغول ہے دنیا کے, اس کو کہتے ہیں لہو, اور چھوڑ دیتا ہے, تو یہ گناہ تو ہے, گناہ تو ہے, مگر تجارت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دے رہا ہے, یہ بھی گناہ ہے. مگر گناہ میں کون سی چیز زیادہ بڑھی ہوئی ہے؟ غفلت, لہو. جی, ایک آدمی تجارت کر رہا ہے, اس کی وجہ سے اس نے جمعہ چھوڑ دیا, اور ایک آدمی فلم دیکھنے چلا گیا ہے, لہو ہے وہ. ایک آدمی دکان میں ہے, بیچ رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, اور ایک آدمی فلم دیکھنے ہال میں چلا گیا ہے. دیکھیے, ایک نے چھوڑا ہے تجارت کی وجہ سے جمعہ کو, دکان میں سے نہیں آیا, اور ایک ہے فلم ہال میں بیٹھا ہوا ہے, لہو میں ہے, اس نے جمعہ چھوڑ دیا. دونوں گناہوں میں, دونوں گناہ ہیں وہ, لیکن گناہوں میں اشد تحریمن یا اشد اسمن کون ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ وہ فلم میں بیٹھا ہوا ہے, جو ہال میں بیٹھا ہوا ہے. جی, اس وجہ سے یہ کہا کہ خیر من اللہو ومن التجارہ, بعد میں اس وجہ سے لہو کو پہلے لایا گیا اور تجارت کو بعد میں لایا گیا. اور پہلے کیوں لایا گیا؟ کہ جب وہ تجارت کو دیکھتے ہیں یا لہو کو دیکھتے ہیں, اس لیے کہ فلم میں جا ہی نہیں سکتا آدمی جب تک کہ پیسہ نہ ہو. بغیر پیسے کے فلم ہال میں لیں گے جو ہے اندر, تو گویا کہ لہو کے لیے تجارت ضروری ہے, پیسہ ضروری ہے نا. آدمی مستی کرتا ہے تو مستی سے پہلے پیسہ ہونا چاہیے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرت انسانی کو نگاہ میں رکھتے ہوئے پیش نظر پہلے تجارت کا تذکرہ کیا, بعد میں لہو کا. پیسہ نہ ہو تو آدمی شاپنگ نہیں کر سکتا, لہو میں مبتلا نہیں ہو سکتا, اور بعد میں لہو لایا, اس کے بعد تجارت.
اس وجہ سے کہ دونوں گناہوں میں سب سے اشد گناہ لہو میں مبتلا ہو کر کے جمعہ کو چھوڑ دینا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، ریپیٹ کر کے پھر سے سن لینا. اچھا، اس کے بعد فرمایا گیا واللہ خیر الرازقین، اللہ خیر الرازقین ہے. ایک ہوتا ہے رزق دینے والا، ایک ہے سب سے بہترین رزق دینے والا. ایک عابد سے پوچھا گیا کہ اللہ کی صفت خیر الرازقین کیوں ہے؟ لما اوصف بخیر الرازقین، سئل عن العباد لما اوصف اللہ بخیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر الرازقین کیوں کہا گیا؟ اللہ نے اپنے آپ کو خیر الرازقین کیوں کہا گیا؟ قال، بولتے ہیں لأنه اذا کفر لا یقطع رزقہ، کافر کو بھی وہ روزی پہنچاتا ہے، جبکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، انکار کرتا، کفر کرتا ہے، تو اس کی بھی روزی کاٹتا نہیں، اس تک بھی روزی پہنچا دیتا ہے، اس لیے وہ خیر الرازقین ہے. دیکھو اپنے فرما بردار سے راضی ہے، روزی دے رہا ہے، لیکن ایک سے ناراض ہے، تو راضی جس سے اس کے پاس تو روزی دے ہی پہنچا ہی رہا ہے، اور جس سے ناراض ہے اس کو بھی روزی پہنچا رہا ہے. اس وجہ سے وہ خیر الرازقین ہے. ہم جس سے ناراض ہوں سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، چاہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اللہ خیر الرازقین ہے. یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو. ہم دنیا میں ہر چیز سے پیار کرتے ہیں، کوئی ہے جو اللہ سے پیار کرے، اللہ سے محبت کرے؟ سچ مچ جس طرح صرف وہی عبادت کے لائق ہے، حقیقت میں سچی محبت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی سچی محبت کے لائق نہیں. کاش آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکے کہ میرا رب ہی صرف اس لائق ہے کہ اس سے سچی محبت کی جائے. بقیہ دنیا کی ساری محبتیں مطلبی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت بے غرض ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے. اللہ جو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے اندر تمہاری نگرانی کرے، اس سے زیادہ سچی محبت کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ جہاں نہ ماں کا گزر ہو، نہ باپ کا گزر ہو، نہ ڈاکٹر کا گزر ہو، 9 مہینے تک کیسی نگرانی کرتا ہے؟ جب بچہ جدا ہوتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں اس کو؟ ٹیک کیئر. ارے وہ کیا ٹیک کیئر کرے گا اپنی؟ کیا ٹیک کیئر کرے؟ ایک بیہودہ جملہ ہے، ٹیک کیئر آف یو. اپنا خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا. وہ کیا اپنا خیال رکھے گا وہ؟ ہاں، جب بچہ جدا ہونے لگے تو وہی بولو، ٹیک کیئر آف یو مت بولو، یہ بولو تجھے اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. بچے جب مصر جا رہے ہیں یوسف کے پاس تو حضرت یعقوب یہی دعا کر رہے ہیں، فاللہ خیر حافظا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سب سے بہترین حفاظت ہے. لہذا بچے جدا ہونے لگے، اسکول جانے لگے تو یہ بولو، میرے بچے ٹیک کیئر آف یو نہیں بول رہا ہوں، میں تجھے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. فاللہ خیر حافظا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، کار اوور ٹرن ہو گئی ہے، سارے لوگ مر گئے ہیں، ایک بچہ زندہ ہے. یہ کیوں نہیں مرا؟ یہ بھی تو حادثے کا شکار ہے، رب تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے. اس کو بچانے والا کون؟ بچانے والا کون؟ تو سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے. یہ اگر بات آ گئی دل میں اور سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو گئی، آپ کے سارے مسائل حل ہیں، آپ کے سارے مسائل حل ہیں. جی